السلام علیکم، میں ہوں متین اقبال بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پورے ملک میں اس وقت سیلاب کی کیفیت ہے۔ پورے ملک میں اس وقت ہزاروں لاکھوں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر سر و سامانی کے عالم میں دوسرے مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں، اور یہ صورتحال محض پاکستان میں نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی یہی صورتحال ہے۔ قابل غور چیز یہ ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے اب تک دونوں جانب سے تقریباً 2000 اموات انڈیا میں ہو چکی ہیں، اور کم و بیش 1200 اموات اس وقت پاکستان میں ان سیلاب کے باعث ہو چکی ہیں اب تک۔ اس کے باوجود اب دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ ان دونوں ممالک نے اپنے عوام کے لیے، اپنی عوام کی غربت دور کرنے کے لیے، آبی وسائل کے لیے، یا اس طرح کے بیشتر اور جو عوامی ایشوز ہیں، جو بیسک نیڈز ہیں، ہیومن نیڈز ہیں، ان پر ان دونوں ممالک کی جانب سے اب تک کیا کام کیا گیا اور کتنا کام کیا گیا۔ دیکھا جائے تو ان دونوں ممالک کی جانب سے اب تک اپنی عوام کے لیے، خصوصاً غریب عوام کے لیے، کچھ خاص کام نہیں کیا گیا۔ ان دونوں ممالک کی جانب سے اپنے تمام وہ وسائل جو کہ خالصتاً اپنی عوام پر لگانے چاہیے تھے، وہ تمام وسائل اپنی عوام کے بجائے ایٹمی ہتھیار تیار کرنے پہ لگائے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے لگائے گئے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک پہلگام واقعے کے بعد ایک تنازع بنا، تو دونوں ممالک کی جانب سے فوری طور پر چہ ہونا شروع ہو گئیں کہ ابھی جناب یہ ایٹمی جنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اور عوام بہت ایکسائٹڈ تھی اس چیز کو لے کر، جیسے کہ یہ لوگ شاید وہ روایتی لڑائیاں جو یہ لوگ اپنے دیہاتوں میں یا عام طور پر شہروں میں کی جاتی ہیں، یہ وہ لڑائی ہے، لیکن یہ تمام لوگ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر بھی بضد تھے۔ دونوں جانب سے اس چیز پر زور دیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے جائیں، زیادہ سے زیادہ جہاز، زیادہ سے زیادہ ٹینکس، اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ریس لگی ہوئی ہے دونوں ممالک کی طرف سے کہ زیادہ سے زیادہ جنگی ہتھیار تیار کیے جائیں۔ دونوں ممالک کی اس وقت عوام غربت کی لکیر سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے دونوں ممالک میں، لیکن اب بھی دونوں ممالک اس چیز پہ سنجیدہ نہیں ہیں کہ آنے والے وقت میں سیلاب سمیت دوسرے تمام بنیادی مسائل جو ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات کیے جائیں۔ یہی اگر یہ جتنے لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں، تو یہی اگر کسی تنظیم یا کسی اور جھڑپ کے نتیجے میں مارے جاتے تو اب تک یہ دونوں ملک ایٹمی جنگ لڑ چکے ہوتے اور اب تک تباہ و برباد ہو چکا ہوتا سب کچھ۔ لیکن کیونکہ یہ ایک قدرتی آفت کی وجہ سے ہوا ہے اور کچھ اپنی نااہلی اور اپنی نالائکی کی وجہ سے یہ معاملہ رونما ہوا ہے، اس لیے اس کو پس پش ڈال کر سب لوگ اپنا پلو جھاڑ کر اور صرف ایک آفت کا جو ہے وہ ایلیمنٹ دینے کو تیار ہے کہ ایک آفت آئی ہے، قدرتی آفت ہے، سیلاب ہے، لیکن اپنی نکمی، نالائکی اور اپنی جو ایک بنیادی ضروریات تھی ان کو سامنے لانے یا عوامی پیسہ خالصتاً جو ٹیکسز اکٹھا ہوتا ہے ان کو عوام پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب سیلاب میں تمام این جی اوز، تمام ادارے، وہ لوگ جو حکومتی عہدیداران ہیں یا حکومت کی جانب سے جو بھی جتنے صوبوں میں اب تک سیلاب آ چکا ہے، وہ تمام لوگ اب کوشش کر رہے ہیں اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہوا ہے، اس میں بہت سی کھڑی فصلیں برباد ہو چکی ہیں، بہت سے لوگوں کے مال مویشی اس سیلاب کی نظر ہو گئے، لوگوں کے جانی مالی بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اسی کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نالائق حکومتی ایم این ایز، ایم پی اے اور حکومتی عہدیداران محض اپنی فوٹو شوٹ کے لیے، اپنی نمائش کے لیے اور اپنے ان سوشل پیجز کو پروموٹ کرنے کے لیے ان سیلاب متاثرین میں جاتے ہیں اور اناب شناب قسم کی وہاں پہ باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ایٹ لیسٹ وہ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا نا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کچھ ایتھکس، کچھ گریس ہوتی ہے،
تو یہ خواجہ آصف صاحب میرا خیال سے آپ کو اپنی پارٹی سمیت تمام سیاستدانوں کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کہ کچھ شرم ہوتی ہے, کچھ حیا ہوتی ہے, کچھ ایتھکس اور کچھ گریس ان کو بھی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی غریب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کچھ ایتھکس آپ کو ہونے چاہیے کہ ایک غریب انسان جو اپنا گھر بار مال مویشی تمام چیزیں اس سیلاب کی وجہ سے کھو بیٹھا ہے, آپ اس کو جا کر پوچھتے ہیں بریانی ملی ہے, بریانی میں بوٹی ملی ہے. یہ ذرا کلپ آپ ملاحظہ کریں, پھر میں آگے اس پہ مزید بات کرتا ہوں. نہیں ملی سی کہ نہیں ملی سی؟ بریانی بوٹی ہے سی؟ تو بریانی کھادی سی؟ بریانی بوٹی ہے سی؟ واقعی ایسی بوٹی یہ وچ ہے؟ تو یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا جس میں موصوف بلال یاسین صاحب بچوں کے پاس جاتے ہیں, پھر کچھ اور لوگوں کے پاس جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بریانی ملی ہے اور بریانی میں بوٹی ملی ہے. مطلب کہ آپ اسی سطح پر جا کر, اسی لیول پر جا کر آپ بات کر رہے ہیں جس پہ آپ کے اوپر ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ ایک بریانی کی پلیٹ میں ہی تمام کام آپ کے چل رہے ہیں. تو آپ ان کی نوعیت دیکھیں, ان کی کنڈیشن دیکھیں, آپ اپنی یہ صرف تشہیر کے لیے آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں. آپ ایک اچھے خاصے ایک حکومتی وزیر, آپ اچھی بھلی وزارتوں پہ رہ چکے ہیں, اس کے باوجود آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. یہ دوسرے ایک موصوف کو دیکھ لیجئے, یہ موصوف کھڑے ہوتے ہیں غریبوں کے سامنے اور ان کے پرفیوم کے آپ فوارے چیک کریں کہ ان کے پرفیوم کا ہی وہ ٹشن نہیں ختم ہو رہا کہ سامنے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ غریب لوگ جو کھڑے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے, ان کو کیا چیز چاہیے ہے, ان کے کیا مسائل ہیں. وہ موصوف کھڑے پرفیوم لگا رہے ہیں جیسے وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ ان کے پرفیوم کی اور خوشبو سے محظوظ ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اگر کوئی مصیبت میں پھنسا شخص آپ کے پاس آ رہا ہے تو وہ محض اپنی داد رسی کے لیے, اپنے کسی مسائل کے حل کے لیے آ رہا ہے, آپ کے پرفیوم کی خوشبو لینے کے لیے نہیں آ رہا, یا آپ سے بریانی لینے کے لیے نہیں آ رہا. خدارہ اس چیز کو سمجھیں اور اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر جائیں کہ آپ کسی غریب کی مدد کر سکیں. اور اگر آپ کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی غربت کا, اس کے اس موجودہ حالات کا مذاق بھی مت بنائیں. بہت شکریہ.